الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ اللیل کی آخری آیت تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ اللیل کا جو مضمون ہے یہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے ساتھ سورۃ الضحیٰ ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا مضمون ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورۃ اللیل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ذکر کیا گیا اور وہ عظمت اور شان ذکر کی گئی جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس شان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی مماثل اور سہیم نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف طبقات میں روافض جو اصل یہود ہیں یا ان کے اگلی نسلیں ہیں نیم روافض، انہوں نے میدان جنگ بنایا ہوا ہے شان صدیق اکبر پر۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہلواتی ہیں، اور انہوں نے بھی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کیا۔ جیسے طاہر القادری جو حقیقت میں رافضی ہے، اس کی پارٹی ہے۔ اسی طرح بعض دیگر کوئی صداقت فریدی ہے، اور بریلوی طبقہ کی اکثریت اب وہ کھل کر روافض کے نقش قدم پہ چل پڑی اور مستقل بریلوی مکتبہ فکر میں ایسے فرقے پیدا ہو گئے جو صحابہ کرام پر تبرہ بھی کرتے ہیں اور جو مناقب اور فضائل ہیں ان کا انکار بھی کرتے ہیں۔ کوئی سلیم قادری کی شکل میں ہے، کوئی طاہر القادری کی شکل میں ہے، کوئی صداقت فریدی کی شکل میں ہے، کوئی فضل بے درد کی شکل میں ہے، اور کوئی جیلمی ہے، کوئی مودودی ہے۔ اسی طرح کی یہ جو اگلی مسخ شدہ نسلیں ہیں روافض کی، یہ سارے فکری دہشت گرد اور مذہبی منافرت پھیلانے والے طبقے
تو انہوں نے محاذ بنایا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے مقام اور عظمت کو، اور دن رات اس پہ بک بک کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں چند باتیں عرض کروں گا اور انشاءاللہ ایسی ہوں گی کہ روافض ہوں یا نیم روافض ہوں، ان کی یہ نسلیں نہیں، قیامت تک والی نسلیں بھی ابھی پیدا ہو جائیں اور پچھلے بھی ان کے پیدا ہو جائیں، تو کسی ایک دلیل کا توڑ پیش کرے، پھر ہم ان کو دیکھیں گے۔ یہ آیت ہے سورۃ اللیل کی، آیت نمبر 17 ہے، جس سے شان صدیق اکبر شروع ہوتی ہے۔ فرمایا فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے الاتقا سب سے بڑا متقی، الاتقا یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس میں تفضیل ہے۔ اتقل امہ الاتقا ذکر کیا، پس منظر اس کا یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی غلام جو مشرکین کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور ان پر کئی قسم کے ظلم کیے جا رہے تھے، جن میں عامر بن فہیرہ بھی تھے، جن میں حضرت زنیرہ بھی تھی جن کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری گئیں، جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تقریباً 7 غلام ان کا نام موجود ہے۔ ویسے تو حضرت صدیق اکبر نے بہت زیادہ غلام آزاد کیے، لیکن 7 معروف نام ہیں اور مشہور، جن میں حضرت بلال ہے، عامر بن فہیرہ ہے، حضرت زنیرہ ہے۔ اس طرح کے حضرات جو ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے اور رات دن ان پہ ظلم ہوتا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب غلاموں کو آزاد کروایا، پہلے خریدا اور خرید کر ان کو پھر آزاد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اسلام کی ابتدا میں حضرت صدیق اکبر کی قربانیوں کی داستان تھی، اور باپ بھی مخالف تھا۔ باپ بار بار حضرت صدیق اکبر کو کہتا کہ غلامی اگر آپ نے خریدنے ہیں تو کوئی ایسے غلام تو خریدو نا کہ جو تیری جماعت بنے، تیری فوج بنے، تیرے معاون بنے۔ تو جن غلاموں کو خرید رہا ہے یہ تو بہت کمزور ہیں اور نہ ان کی کوئی بلا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، تو آپ کوئی نفع تو اٹھائیں اگر غلام خریدنے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ابا جی آپ نہیں جانتے میں کیوں خرید رہا ہوں، اس چیز کا پتہ آپ کو نہیں ہے۔ وہ جو پتہ نہیں تھا نا، اور صدیق اکبر کے اندر بات تھی، وہ باہر باپ کے سامنے بھی نہیں نکالی، اس بات کو قرآن نے جہاں ذکر کی ہے اور فرمایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ یہ اتقا کون ہے؟ جو اپنا مال اس لیے دے رہا ہے یتزکا کہ اور طہارت میں بڑھ جائے، اور تزکیہ میں بڑھ جائے، اور پاکی اور ستھرائی، طہارت، تزکیہ مزید ہو جائے۔ اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور مال بھی اس راہ میں خرچ کر رہا ہے، ان پہ خرچ کر رہا ہے کہ جن سے احسان کا بھی کوئی توقع بھی نہیں اور وہاں کوئی احسان مطمع نظر بھی نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ مال خرچ کیوں کر رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ،
ربہ الاعلی، ابو بکر کا مال خرچ کرنا یہ دنیاوی بدلوں کے لیے بھی نہیں، دنیاوی احسانوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ ان کا مال خرچ کرنے کی جو اصل درد ہے اندر کا وہ ہے ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب اعلی کو راضی کرنا ہے۔ ابتغاء اسی کی رضا کی تلاش ہے جو یہ مال خرچ کر رہے ہیں، یا اللہ پھر یہ قبول ہو جائے گا۔ فرمایا والا سوف یرضا، ان قریب ہم ابو بکر کو راضی کر دیں گے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ جملہ اور جگہ پہ بھی آیا ہے، والا سوف یعطیک ربک فترضی، یہ اگلی صورت ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت، تو وہاں پر یہ جملہ آیا والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ میرے محبوب تجھے اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ فترضی، تو راضی ہو جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک بھی موحد جہنم میں رہے گا، ایک موحد بھی صحیح العقیدہ مومن آدمی جہنم میں جب تک رہے گا تو میں مانگتا رہوں گا اور مانگتا رہوں گا اور شفاعت کرتا رہوں گا۔ جب سارے امتی جہنم سے نکل جائیں گے پھر میں راضی ہو جاؤں گا، اس سے پہلے میں مانگتے ہی رہوں گا اور شفاعت ہی کرتا رہوں گا۔ تو یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ ہے وہ ذرا لفظ تھوڑا سا عربی اعجاز کے لحاظ سے تو فرق ہے اور نکات کے لحاظ سے۔ یہاں فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ ان قریب اللہ تجھے دے گا میرے محبوب پس تو راضی ہو جائے گا۔ خطاب کیا اور ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا والا سوف یرضا، ان قریب ابو بکر کو راضی کر دے گا اللہ، راضی کر دے گا، بس اتنا فرق ہے۔ اب یہاں یہ بات ذرا سمجھے کہ یہ آیت جو ہے سَيَجُنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ الاتقا والی آیت اس سے مراد کون ہے؟ تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، تمام مفسرین کی تصریحات، بلکہ امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، خطیب شربینی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور امام رازی اور بڑے بڑے ائمہ، علامہ کاشانی، علامہ کواشی، یہ بڑے بڑے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا، اور وہ جملہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اجماع ہے، اجمعو، سب کا اجماع ہے کہ انہا نازلت فی ابی بکر، کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ کوئی ایک آدھ کی بات نہیں کر رہا، یہ کس کی ہے؟ اجمع المفسرون، فی جمع من المفسرین بھی نہیں، اجمع مفسرین نے اجماع کیا، اور یہ کہنے والے کوئی عام نہیں۔ امام ابن جوزی جو محدث بھی ہے اور مفسر بھی ہے، علامہ خطیب شربینی، اسی طریقہ سے قاضی ثناء اللہ صاحب، اور اسی طریقہ سے بڑے بڑے ائمہ، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بڑے بڑے ائمہ نے اس آیت پر یہ لفظ لکھے ہیں کہ اس آیت پر سب مفسرین متفق ہیں اور سب کا اجماع ہے، اور سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ بہت بھاری لفظ ہے علمی دنیا میں، اجماع اور اتفاق، اور صرف ایک آدھ کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے مفسرین، پھر تقریباً 400 ائمہ ہیں، جن میں محدثین بھی، جن میں فقہا بھی، جن میں متکلمین بھی،
اور جن میں مفسرین بھی 400 کے قریب ائمہ نے اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے، اس آیت کو مان کے کہ اس آیت میں الاتقا جو ابو بکر صدیق کو کہا گیا، تو ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے افضل ہے، اور حضرت صدیق اکبر کی شان تمام صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہے، اور اس کی بنیاد 400 ائمہ نے اس آیت پہ رکھی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک قول یہ ہے کہ اجماع ہے اور اس پہ مفسرین تصریح کر رہے ہیں، اور دوسرا قول 400 کے قریب امام اور بڑے بڑے ائمہ ہر فن کے وہ اس آیت سے یہ معنی اخذ کر رہے ہیں، یہ عقیدہ اخذ کر رہے ہیں کہ یہ آیت ہے بھی شان صدیق اکبر میں اور ہے بھی الاتقا۔ یہ الاتقا، اس میں تفضیل سب سے بڑے متقی اور سب سے افضل اور سب سے احب اور سب سے زیادہ شان والے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو مفسرین سب کا انکار کر دیا جائے، سب مفسرین کو درمیان سے نکالا جائے، تو پھر میدان ہوگا ہمارا اور ان کا، اور پھر جو ہم ان کی گت پکائیں گے پھر دیکھیں گے۔ نکال لو، اگر جرأت ہے مفسرین کو نکالو درمیان سے، اور آؤ تم ہمارے سامنے آؤ، تو ہم تمہیں باروں بار میدان میں بھی وہ چیزیں دکھائیں گے جو تم نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اور اگر مفسرین نے 14 صدیوں میں تفسیر صحیح کی اور قرآن مقدس کا معنی مفہوم مفسرین نے صحیح سمجھا اور انہوں نے امانت دیانت سے اس آیت کا معنی کیا، اور پھر امت کے ہر طبقات کے 400 ائمہ وہ بھی صحیح سمجھے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ آیت اس کا مصداق صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جب ابو بکر صدیق اس آیت کا مصداق ہے تو پھر الاتقا کی شان ابو بکر صدیق کے لیے ثابت ہوئی۔ اب ایک مقدمہ یہاں سے، یہ قطعی مقدمہ ہے، اور علماء جانتے ہیں جب مقدمات قطعی ہوں نتیجہ بھی قطعی ہوتا ہے، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے خود فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان اکرمکم، تمام صحابہ کو خطاب کیا کہ تم میں سے متقی سارے ہیں، مکرم سارے ہیں، محبوب سارے ہیں، مومن سارے ہیں، لیکن اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے مکرم اور سب سے بڑی عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سے اتقا ہے۔ جہاں فرمایا اتقا ابو بکر ہے، وہاں فرمایا کہ اکرم ابو بکر ہے، سب سے اکرم ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر پہلا مقدمہ بھی قطعی، دوسرا مقدمہ بھی قطعی، تو نتیجہ بھی قطعی۔ اس لیے اہل سنت کا یہ قطعی عقیدہ ہے کہ افضل هذه الامہ، اکرم هذه الامہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جو ابو بکر صدیق کی افضلیت کا منکر ہے، اکرمیت کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہو کر کم از کم یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں اور اہل سنت کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو بالکل صاف سا مسئلہ ہے، ادھر ادھر میں یہی نہیں، اندر اندر ہی بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اور میں دیکھوں گا اس پہاڑ کو ہٹائیں، سارے اگلے پچھلے مل کے لوگ ایمان پہ باتیں کرتے ہیں، اور جو ایمان پہ باتیں کرنے والے ہیں ان کی تو پیچھے 7 نسلوں میں حلالی باپ بھی نہیں ملتا۔ بات یہاں جب پوری امت کا افضل ابو بکر صدیق ہے تو افضل کے ایمان پہ بات ہوگی تو علی کا ایمان بچے گا نہیں۔
جب افضل کے ایمان پہ بات ہوگی تو حضرت حسن حسین کا ایمان بچ جائے گا، جب افضل پہ بات ہوگی تو حضرت فاطمہ کا ایمان بچے گا۔ جب اس امت کی پہلی اینٹ ہی مشکوک ہو گئی، امت کی پہلی اینٹ ابو بکر صدیق ہے، پوری امت کی عبارت ابو بکر صدیق کی بنیاد پر کھڑی ہے، اس لیے ان کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، وقت بڑا کم ہوتا ہے اور میں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جاتی ہیں، تو میں صرف ایک لائن کو لے رہا ہوں جو علماء کے لیے بھی، طلباء اور آپ کے لیے بھی، کہ جہاں لفظ آیا الاتقا، الاتقا اس میں تفضیل ہے۔ اور یاد رکھو صحابہ کی عظمتیں کئی رنگوں میں بیان ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق کی عظمت کا رنگ یہ ہے کہ ابو بکر کی ہر عظمت میں تفضیل وارد ہوا ہے۔ اور تفضیل کا معنی کیا ہے؟ باقی سب سے افضل، باقی سب سے افضل۔ تفضیل میں یہی ہوتا ہے مفضل علیہ تب سارے ہیں اور افضل ابو بکر صدیق ہے۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ الاتقا آیا، اور اس آیت کی آگے جو میں چیزیں بیان کروں گا سب کی سب اس آیت کی تفسیر ہوں گی، وضاحت ہوں گی، تبیین ہوں گی۔ بنیاد یہ ہے، ویسے میں پڑھ سکتا ہوں کہ جاء بالصدق وصدق بہ، اس آیت پر بھی بڑے بڑے ائمہ مفسرین نے لکھا کہ جاء بالصدق ہے تو عام، لیکن اس کا جو خاص فرد ہے جاء بالصدق وصدق بہ، آیا صدق لے کر، وصدق بہ، اور تصدیق کی اس صدق کی۔ یہ صدق بہ کون ہے؟ تو فرمایا اس صدق بہ کا اول فرد ابو بکر صدیق ہے، صدق بہ، اور اسی سے ہے صدیق اکبر، صدق بہ۔ اب وقت نہیں کہ میں اس طرف جاؤں، یہ رہ جائے گی۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا جن کا مزاج قرآنی ہے اور جن کے دماغوں میں گند ہے اور دماغ اور دل دماغ گٹر بنا ہوا ہے، تو وہ قرآن سن بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا جی قرآن تے چس نہیں آئی، کوئی روایت بھی سنا دیتے، روایت بھی وہ سناؤں گا، اس کا ذرا انکار کریں گے تو میں مانوں گا۔ تو یہ پہلی چیز یہ یاد رکھ لو، اسی پر میں پڑھ سکتا ہوں کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں ان اللہ معنا بھی اس معیت کا تذکرہ ہے جو اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا ان اللہ معنا، کہ پیغمبر کریم کو جو معیت حاصل ہے اس معیت میں ابو بکر کو بھی داخل کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان اللہ معنا۔ تو وہ تو اس کے نکات ہیں، 14 نکات اس آیت پہ موجود ہیں، لیکن پھر کام لمبا ہو جائے گا۔ اب میں صرف شارٹ کٹ آ رہا ہوں کہ الاتقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس پر یہ میرے پاس ہے بخاری شریف، اور میں نے کہا کہ تفضیل کے سیگے وہ ابو بکر صدیق کے لیے، بخاری میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو اسی آیت کی تبیین ہے اور اسی کی تفسیر ہے، اور اس میں بعض وہ چیزیں ہیں کہ اس میں ذرا غور کیا جائے تو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، یا میں صرف ان چیزوں کا اجمالی تعارف پیش کروں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ اب اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق صحابہ کے مجمع میں انصار صحابہ موجود ہیں، مہاجرین صحابہ موجود ہیں، اور علماء جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے مجمع میں ایک بات ہو جائے اور سارے صحابہ خاموش ہو جائیں تو اس کا نام ہوتا ہے اجماع۔
کیونکہ صحابہ کرام سے یہ متصور نہیں کہ غلط کام پہ وہ سارے خاموش ہو جائیں، یہ تصور ہی نہیں۔ تو یہاں پر سب مہاجرین و انصار کی جو شورا موجود ہے اور بنو ثقیفہ کہ اس جگہ پہ جہاں ابو بکر صدیق کی خلافت کے امور طے ہوئے، وہاں پر بیٹھے ہوئے وہاں حضرت فاروق اعظم نے ایک چند لفظ کہے جس پر سب صحابہ نے تصدیق بھی کی، تائید بھی کی، اور حضرت فاروق اعظم کی اس تصدیق پر یہ معاملہ بھی طے ہو گیا کہ جیسے ابو بکر صدیق کی خلافت پر تمام صحابہ متفق ہیں، اسی طرح ابو بکر کی افضلیت پر بھی تمام صحابہ متفق ہیں۔ اور پھر خلافت پہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی بیعت کر لی، تو حضرت علی بھی دونوں چیزوں پہ متفق ہے کہ افضل بھی ابو بکر صدیق ہے اور خلیفہ بلا فاصل بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اب حضرت عمر نے لفظ کیا کہے؟ فرماتے ہیں فَأَنْتَ سَيِّدُنَا، حضرت صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں انت سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر تو ہم سب سے سیدنا، ہم سب کا سردار ہے اور سب ہم آپ کو سردار تسلیم کرتے ہیں، وخیرنا اور تو ہم سب سے بہتر اور افضل ہے، وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اور تو پیغمبر کریم کا سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ احب الى رسول اللہ، احبنا الى رسول اللہ۔ فاخذ عمر بجده فبايعه وبايعه الناس، حضرت عمر نے یہ کہہ کر ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا بیعت کے لیے۔ جب حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کی بیعت کی، لیکن لفظ کیا تھا؟ سیدنا بخیرنا، تم بھی پڑھ لو ثواب ملے گا، سیدنا بخیرنا باحبنا الی رسول اللہ۔ اگر صحابہ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہوتی جس میں حضرت علی کی افضلیت کی بات ہوتی تو صحابہ بولتے یا خاموش رہتے؟ وہ تو کہتے عمر تو کیا کہہ رہا ہے، پیغمبر نے تو وہ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یار لوگوں نے جتنی روایتیں گھڑ رکھی ہیں ابو بکر پر کسی کو فضیلت دینے کے لیے اور تفضیل کے لیے، یہ سب مجوسیوں کی فیکٹریوں سے نکلی ہے اور یہ سب یہودی فیکٹری کی وہ ساری سازش ہے جو صحابہ کے پاس پیغمبر کا علم تھا اور پیغمبر کا پڑھایا ہوا سبق تھا۔ اس سبق میں یہ تھا کہ ابو بکر سید الصحابہ بھی ہے، خیر الصحابہ بھی ہے اور ابو بکر احب الصحابہ بھی ہے۔ سارے صحابہ سے پیغمبر کو محبوب بھی زیادہ، سارے صحابہ میں افضل بھی ہے اور سارے صحابہ کا امام اور سید بھی ہے۔ کہتے ہیں تو جی صحابہ نے کیا، میں نے کہا صحابہ کون ہے؟ اور جی صحابہ نے بیعت کی نا، تو صحابہ کو تو جانتا ہے کون ہے؟ صحابہ کون ہے؟ کس نے بیعت کی؟ تو انہیں پاکستان کی شورا سمجھی ہے، اپنی پارلیمنٹ سمجھی ہے، جہاں پر تیرے ممبر بکتے ہیں، جہاں پر تمہاری پارلیمنٹ وزیر اعظم سمیت بک جاتی ہے، تو نے کیا پارلیمنٹ سمجھی ہے؟ یہ صحابہ وہ ہیں جو پیغمبر کی پارلیمنٹ ہے، یہ پیغمبر کی شورا ہے، امرہم شورا بینہم، اور یہ وہ ہیں جن کے عادل، جن کے سچے صادق امین کا لفظ تم جانتے ہو۔ صادق امین کا آج کا لفظ بڑا چلا ہوا ہے، تمہارے صادق امین یہاں کے بنائے ہوئے ہیں اور پیغمبر کے صحابہ کیا صدق و امانت وہ قرآن مقدس کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اگر میری بات سمجھنا ہے تو اٹھا نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا وہ فرمان موجود ہے. اور یہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے ان روافض کی کہ ان کے مذہب میں یہ قرآن سے بھی زیادہ کرتی ہے. کہتے ہیں قرآن تو تبدیل ہو گیا، اس میں تحریف ہو گئی، غیرہ بدلہ حرفہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن نہج البلاغہ مولا علی کا فرمان ہے. آج ذرا مولا علی کا فرمان بھی سن لے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چوتھے نمبر کی خلافت پر احتجاج کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے دلیل پیش کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں خلیفہ ہوں. کیوں؟ دلیل کیا ہے میری خلافت کی؟ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر مہاجرین اور انصار نے بیعت کی. کس نے؟ مہاجرین و انصار نے بیعت کی. اور فرماتے ہیں جب مہاجرین اور انصار کسی معاملے پہ جمع ہو جائیں فَهُوَ لِلَّهِ رِضًا، اسی پہ اللہ راضی ہوتا ہے. اسی پہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی. مہاجرین و انصار جس پہ راضی ہو جائے اسی پہ اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہ صحابہ عام نہیں، انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا اپنی پارلیمنٹوں پہ. خیر موضوع بدل نہ جائے تو یہ بخاری شریف کا یہ ایک جملہ ہے. اس کے بعد ذرا اگلا ٹیکہ ذرا گرم ہے، وہ ذرا سننا ہے اور میری گفتگو پہ توجہ کرنی ہے. میں جہاں پیش تو بخاری سے کر رہا ہوں، لیکن اس پر میں نے بہت ساری چیزیں جمع کی اور اس پر ذرا غور کرنا ہے، اور انشاءاللہ آج سے پہلے یہ چیزیں کہیں آپ کو ملیں گی بھی نہیں. یہ بخاری شریف ہے اور اس میں آدمی ہے جو روایت کر رہا ہے، اس کا نام ہے محمد بن حنفیہ. کیا نام ہے؟ محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ہے، حضرت حسن کا بھائی ہے، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے. بیٹا آج تو آل بیت کا نام لے کر آل بیت کا انکار اس طرح کیا کہ صرف 5 تھے 12، باقی کوئی آل بیت ہی کوئی نہیں، 5 تھے 12. ان شیاطین سے پوچھو اور اس لانتی مذہب کا مطالعہ کریں کہ ان 5 اور 12 میں بھی کیا بیٹی آل بیت میں سے ہے، اماں آل بیت میں سے نہیں ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت عائشہ کی ضد میں آ کر، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبوب بیوی ہے جن کا پورا مال اسلام کے لیے لگا، اور جنہوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ وفا کی، اور وہ آپ کی پیاری بیوی کہ آپ پوری زندگی حضرت خدیجہ کو بھولے نہیں. اور نبی کریم علیہ السلام جب کوئی صدقہ یا ہدیہ بھیجتے تھے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے کسی پہ اتنا رشک کبھی نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ. وہ دنیا سے چلی بھی گئی تھی لیکن اللہ کے محبوب ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے تھے. اور حضرت فاطمہ کی اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ، لیکن رافضی لانتی مذہب کی ذرا اصول دیکھیں، کہتے ہیں حضرت خدیجہ آل بیت میں سے نہیں ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ کیوں کیا کہ اگر بیوی کو آل بیت مان لیا تو پھر حضرت عائشہ کو بھی ماننا پڑے. حضرت عائشہ کی ضد میں اس ناہنجار مذہب نے اور اس یہودی مذہب نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی آل بیت سے خارج کر دیا، حالانکہ دلیل کوئی بھی نہیں. قرآن نے جو آل بیت کہا وہ کہا ہی پیغمبر کی بیویوں کو ہے. 22 دلیلیں اسی آیت کے آگے پیچھے موجود ہیں. 22 قرائن آیت تطہیر جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے سورہ احزاب میں، 22 قرینے موجود ہیں کہ وہاں بات ہی پیغمبر کریم کی ازواج کی ہو رہی ہے. اور انہی ازواج کو ہی قرآن نے کہا ہے
اہل بیت کا لفظ بھی ان کے لیے ہے، یرید اللہ ان یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر اہل البیت والی، اس سے مراد فقط ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 4 مقام اور قرآن کے دیکھ لو جہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد بیوی ہے۔ عرف دیکھنا ہے، عرف بھی دیکھ لو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تیری گھر والی کا کیا حال ہے تو بیٹی کا بتاتا ہے۔ یہ ایسا نامہذب مذہب ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ کسی سے پوچھو تیری گھر والی کا کیا حال ہے بھائی، وہ کیا کہے گا؟ بیٹی ٹھیک ہے، بیٹے نواسے ٹھیک ہے۔ یہ گھر والی نواسوں کو کہتی ہوں، بیٹی کو کہتی ہیں؟ واہ واہ، یہ ہے یہودی ابن سبا کی اختراع۔ تو انہوں نے آل بیت کو بھی مختصر کر دیا، 15 تھے 12، پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں، سارے گئے۔ حضرت حسن کے سارے بیٹے گئے، حضرت حسین کی ساری اولاد گئی، اور جو آپ کے جتنے بھی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ہر امام کے مقابل ایک اپوزیشن لیڈر کھڑا کیا، ہر امام کے مقابل اپوزیشن لیڈر ہے وہ کھڑا کیا۔ ایک امام کہتے ہیں میں امام ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں امام ہوں، اور دعویٰ کیا ہے کہ نص موجود ہے۔ وہ نص کدھر گئی؟ کبھی کہتے ہیں حجر اسود نے گواہی دی فلا، اور نص کہاں ہے؟ اور نص کے بچوں، نص سین والی کے بچوں، سین اور سواد کا فرق ہوتا ہے۔ خیر بہرحال ہر امام 12 اماموں کے مقابل جناب 15 اپوزیشن لیڈر ہیں، 15، اور وہ بھی اسی خاندان کے۔ اور ادھر کہتے ہیں جی خاندان رسول سے محبت، اور ان کو یہ نامراد کافر سمجھتی ہے۔ حضرت زید کو، نفس زکیہ کو، اور بڑے بڑے جو ان کے ائمہ ہیں۔ خیر یہ بھی ایک نیا موضوع آ جائے گا، اور درمیان سے آ جاؤ۔ یہ ہے محمد بن حنفیہ، اور ان کے نام پہ پورا فرقہ کیسانیہ ہے۔ اور یہ وہی ہے کہ مختار ثقفی کا نام سنا ہوگا۔ مختار ثقفی نے ان پہ جھوٹ باندھ کے وہ جو بہانہ بنایا تھا میں کربلا کا بدلہ لے رہا ہوں، مختار ثقفی نے، تو اس نے ایک کیسانی فرقہ کی بنیاد رکھی، اور بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ خیر نبی تو یہ سارے اماموں کو مانتے ہیں، جب اماموں پہ بہی آتی ہے تو نبوت کا کیا ماننا ہے؟ ہاں امام حلال حرام کے مختار ہیں، اور یہ تو الوہیت کا معنی بھی مانتے ہیں۔ تو خیر یہ مختار ثقفی اور اس طرح کے جو حضرات تھے وہ محمد بن حنفیہ، اور یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ محمد بن حنفیہ جو تھے یہ یزید کی بیعت پہ باقی رہ گئے تھے۔ یہ حضرت علی کا بیٹا ہے، یہ پھر دمشق گیا، یزید کے پاس رہا۔ جب واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ زانی ہے، شرابی ہے، فلاں ہے۔ اس نے کہا یار میں تمہیں سچ بتاؤں، میں یزید کے ساتھ رہا ہوں، دمشق میں رہا ہوں، اور میں جتنا عرصہ رہا ہوں میں نے اسے متبع سنت پایا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ شرابی ہے تے فلانا ہے تے فلانا، میں نے اسے متبع سنت پایا ہے۔ یہ محمد بن حنفیہ نے کہا، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، بیٹا، کوئی بار کی بات نہیں۔ اور حضرت علی کا صرف بیٹا ہی نہیں، فوج کا کمانڈر ان چیف بھی ہے، کمانڈر ان چیف بھی ہے، اور حضرت علی کا بڑا پیارا بیٹا ہے۔ تو محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے قلت لأبی، میں نے اپنے ابو جان سے پوچھا، تو ان کا ابو کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت علی سے میں نے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ یہ سوال کرنے والا بیٹا کوئی تقیے والی بات بھی نہیں بن سکتی ہو۔ ایسے تو کہتے ہیں نا دوسروں کے سامنے، کہتے ہیں اماموں کی 2 بولیاں تھی، ایک بولی تھی اپنوں کے سامنے اور ایک بولی تھی باہر نکل کے، اندر اور کہتے تھے باہر اور کرتے تھے۔ اماموں سے بھی اچھی وفا کی،
یہ محبت آل بیت کے صحابہ کہتے ہیں جو ہمارے امام تھے نا وہ اندر جب بیٹھتے تو اور بولی ہوتی، ایک چیز کو حرام کہتے باہر نکلتے تو حلال کہتے، باہر حرام کہتے اندر حلال کہتے، اندر بیٹھ کے کفر کہتے باہر اس کو اسلام کہتے، باہر جس کو کفر کہتے اندر اس کو اسلام کہتے، اور باہر نکلتے تو یہ قرآن ہے، اندر کہتے مادی کے پاس قرآن ہے، اور باہر نکلتے تو دین اور بیان کرتے، اندر ہوتے تو دین اور بیان کرتے۔ میں نے کہا اب تم نے تو اماموں کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا، قرآن سے تو میں نے پوچھا اذا خلو الی شیاطینہم انا، یہ تو وہ پارٹی تھی جو صحابہ کے پاس آتے ہم کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ادھر جاتے شیاطینہم تو وہ ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے تو اماموں پہ بھی یہی الزام لگایا کہ امام بھی اسی کارکردگی کے تھے کہ وہ اندر اور کہتے باہر اور کہتے، یہ تو ہمیں ایک ہی قوم ملی ہے۔ خیر بہرحال جہاں پر تقیے والا احتمال بھی نہیں، بیٹے کو فرما رہے جی، اور بیٹے کا سوال بھی عجیب ہے، جواب سنو، فرماتے ہیں قال ابو بکر علی المرتضی نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد ساری امت میں افضل ابو بکر ہے، یہ کہنے والے حضرت علی المرتضی، اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں کل تو سما من، میں نے کہا ان کے بعد کون ہے؟ سما من، کالا سما عمرو، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، یہ شہادت میرے پیر علی کی ہے اور بالکل علل اطلاق شہادت ہے۔ اور پھر محمد بن حنفیہ فرماتی ہیں بخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت، تو محمد بن حنفیہ بھی سمجھ گئے، کہتے ہیں کہ میں نے تیسرا سوال کرنا چاہا لیکن میں ڈر گیا، میں نے کہنا چاہتا تھا ثم من، پھر کون ہے؟ تو مجھے پتا تھا جواب آنا ہے عثمان، حضرت علی نے کہنا ہے عثمان، اس لیے میں نے سوال کی طرز بدلی اور میں نے کہا ثم انت، تیسرے پھر آپ ہیں؟ فرمایا نہیں فرمایا نہیں، ثم انت، آپ ایمان سے بتائیں یہ حضرت علی المرتضی سچ بول رہے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر علی سچا ہے تو ابو بکر افضل هذه الامه ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں ابو بکر کو نہ چھیڑو، ابو بکر کو چھیڑو گے تو علی کا وجود بھی ثابت نہیں ہوگا، امامت تو دور کی بات۔ اب یہ جو حدیث ہے محمد بن حنفیہ کی، اس پر میں نے ایک تحقیق کی کہ یہ جو حدیث ہے یہاں بخاری میں تو آ گئی، تو مجھے یہ منکشف ہوا کہ یہ حدیث متواتر ہے، اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث۔ حضرت علی المرتضی سے 25 افراد ہیں جو صحیح سندوں کے ساتھ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں، جن میں صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، صحابہ اور تابعین۔ اور علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت علی المرتضی کا یہ فرمان صحیح اسانید اور ثقہ راوی 25 اور ان 25 کے آگے سینکڑوں راوی ہیں، تو یہ اثر جو ہے یہ اثر متواتر ہے، اور متواتر اسی طرح قطعی ہوتا ہے جیسے قرآن مقدس قطعی ہے، تواتر کا انکار بھی کفر ہوتا ہے جیسے قرآن مقدس سے ثابت شدہ امر قطعی کا انکار کفر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ میرا دعویٰ، اور دنیا کا کوئی رافضی اور کوئی رافضی نما اس کا انکار کر کے دیکھے کہ محمد بن حنفیہ کا یہ جو اثر علی ہے، حضرت علی کا فرمان، یہ سند کے لحاظ سے محدثین کے اصول پر یہ اثر متواتر ہے، اور اثر متواتر قطعی ہوتا ہے، اور اس کا انکار کرنا کیا ہوگا؟ کیونکہ ساتھ دوسرا ضابطہ بھی ہے کہ یہ اثر وہ ہے کہ یہ جب صحابی اس طرح کا اثر غیر قیاسی اثر بیان کرے تو اس کو مرفوع حدیث سمجھا جاتا ہے، وہ پیغمبر کا فرمان ہوا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے
یہ بالکل متواتر اثر ہے۔ اور 25 اب میں نے جو کہا متواتر، یہ بھی میرا کوئی تفرد نہیں ہے، اس اثر کو بڑے بڑے ائمہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے بھی حضرت علی سے براہ راست سنا، حضرت یہ ابو سعید الخدری انہوں نے بھی حضرت علی سے براہ راست سنا، حضرت ابو طفیل صحابی، یہ جو آخری صحابی ہے، انہوں نے بھی حضرت علی سے براہ راست سنا، حضرت علقمہ تابی انہوں نے بھی براہ راست سنا، عمر بن حریث انہوں نے بھی براہ راست سنا، عبد خیر انہوں نے بھی براہ راست سنا، عبداللہ ابن سلمہ انہوں نے بھی براہ راست سنا۔ اسی طرح 25 کے قریب صحابہ اور تابعین نے اپنے کانوں سے حضرت علی المرتضیٰ کا یہ فرمان سنا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں فرمایا، یہ منبر پہ کھڑے ہو کے تقریر کی اور خطبہ دیتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا۔ اور حضرت علی کو یہ شکایت پہنچی تھی کہ کچھ لوگ حضرت صدیق اکبر کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ان کی شکایت کو رد کرنے کے لیے حضرت علی نے منبر پہ یہ بیان کیا کہ اس امت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور سب سے خیر ابو بکر صدیق ہے۔ اب اس اثر کو بڑے بڑے ائمہ نے بھی متواتر کہا، بڑے بڑے ائمہ، علامہ ابن قدامہ فرماتی ہیں کہ یہ فرمان علی متواتر ہے، امام ذہبی فرماتی ہیں یہ متواتر ہے، امام ابن کثیر فرماتی ہیں یہ متواتر ہے، علامہ سیوطی فرماتی ہیں یہ اثر متواتر ہے، ابن حجر یہ اثر متواتر ہے، مجدد الفسانی فرماتی ہیں یہ اثر متواتر ہے، عبدالحق دیلوی فرماتی ہیں یہ اثر متواتر ہے، اور سفارینی فرماتی ہیں یہ اثر متواتر ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ فرماتی ہیں یہ اثر متواتر ہے، علامہ زینی وہ فرماتی ہیں یہ اثر متواتر ہے۔ تو یہ 10 کے قریب 10-11 کے قریب محدثین نے شہادت دی ہے کہ یہ جو حضرت علی کا فرمان ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، یہ ضعیف نہیں بلکہ کیا ہے، متواتر ہے، سند کے لحاظ سے بھی اور پھر شہادت کے لحاظ سے بھی، ائمہ فن کی شہادت بھی موجود ہے کہ یہ کیا ہے، متواتر۔ تو اب علی المرتضیٰ سے جو تواتر سے چیز ثابت ہے، اور یاد رکھو جب تواتر سے چیز ثابت ہو جائے تو ساری کتابیں چلی جاتی ہے، کیل کال سارا جہنم میں جاتا ہے، اور پھر اس تواتر پہ ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھو حضرت علی سے نقل کرنے والوں میں حضرت حسن بھی ہے اور حضرت حسین بھی ہے۔ حضرت علی کے 3 بیٹے جمع ہیں، محمد بن حنفیہ بھی بیان کرتا ہے، حضرت حسن بھی بیان کرتا ہے، حضرت حسین بھی بیان کرتا ہے۔ تو پتہ چل گیا علی المرتضیٰ کا مذہب بھی، حضرت حسن حسین کا مذہب بھی، محمد بن حنفیہ کا مذہب بھی، کہ اس امت میں تمام صحابہ سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ یہ لفظ جو ہے جو منبر والے ہیں، اور یہ اس میں حضرت ابو جحیفہ صحابی ہے، فرماتے ہیں قال سمعت علیا یقول الا اخبرکم بخیر هذه الامہ، حضرت علی کو میں نے منبر پہ دیکھا، انہوں نے کہا خبردار کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بخیر هذه الامہ بعد نبیہا، اس امت میں جو سب سے افضل ہے بعد نبیہا وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو یہ ہے میرے پیر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کہ وہ اس کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، اور اس سے تقریباً 150 امام نے استدلال کیا ہے ابن عمر کے اس اثر سے جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں، کہ یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ صحابہ کا اجماع ہے سب کا، جن میں حضرت علی بھی ہے، کہ ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے افضل ہے۔ اب جی حضرت عبداللہ ابن عمر کے لفظ ہیں اور ذرا غور کرنا ہے، فرماتے ہیں کالا کننا نقولو ہم کہا کرتے تھے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیون، ہم کب کہا کرتے تھے؟ جب رسول اللہ زندہ ہوتے تھے۔ آئے ممتی کیا کریں، سارے صحابہ کے یہ عقیدہ ہے۔ ذرا انداز دیکھو، کہتے ہیں کننا نقولو برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیون، ہم کہا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تھے، افضل هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر، کہ اس امت میں پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہیں، با عمر، با عثمان، با سمع ذالک النبی۔ یہ کیوں کہا برسول اللہ حیون، کیوں کہا؟ اس کی وجہ بیان کی، کہتے رسول پاک زندہ تھے تب تو سنتے تھے، آپ سنتے تھے اور آپ نے ہمیں روکا نہیں، آپ سنتے تھے اور آپ نے ہمیں روکا نہیں۔ ابن عمر یہ بھی بتا گئے رسول اللہ پہ موت آ جائے تو سنتے نہیں ہیں، سنتے تب تھے کہ حیون، جب زندہ تھے تو سنتے تھے اور ہمیں منع بھی نہیں کیا۔ تو جب کیا مطلب تقریر بن گئی، پیغمبر کی سنت تقریری ہو گئی، جب آپ کی زندگی میں ہم یہ کہا کرتے تھے اور سارے صحابہ کہا کرتے تھے، تو صحابہ کا اجماع آپ کے زمانے حیات سے اسی پر تھا، کیونکہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہی باتیں سنی ہوئی تھی کہ ابو بکر افضل هذه الامہ ولا ينکروا۔ اب یہ جو حدیث ہے 150 امام نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ پتہ چلا کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حیران ہوئے طاہر القادری کس مدرسے میں پڑھے؟ یہ جو نئی نسل نکلی ہے یہ کہاں پڑھی ہے؟ تو یہ سب شیطان کے شاگرد ہیں، ابلیسی لشکر۔ اب اتنی واضح، پھر حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ یہ بھی دربار نبوت کے شیخ الحدیث ہیں۔ آج کل تو شیخ الحدیث بنتا ہے اردو شروعات دیکھ کر، اور نہ شرح لکھنے والے کو پتہ ہے نہ بیان کرنے والے کو پتہ ہے، اور یہ جناب ساری رات رٹے لگا کے تو محدث کبیر ہے۔ لیکن ابو ہریرہ وہ ہیں جو دربار نبوت کے محدث ہیں۔ فرماتی ہیں اسی طرح کا لفظ، فرماتی ہیں کہ ہم سارے صحابہ نحن متوافرون نقول افضل هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر، بعد نبیہا ابو بکر۔ وہی لفظ حضرت ابو ہریرہ کے ثم عمر ثم عثمان۔ پھر فرماتی ہیں کہ حضرت السنہ لابن عاصم میں فرماتے ہیں کننا نتحدث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو دردہ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی، وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی ابو بکر صدیق کے آگے چل رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا، اور رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یمشی امام ابی بکر فقال اتمشی امام من هو خیر منک۔ آپ نے فرمایا خیال کر کس کے آگے چل رہا ہے جو تجھ سے بہتر ہے، اور آگے آپ نے فرمایا سن لے ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس۔
روئے زمین پہ جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور جتنے لوگ موجود ہیں ان سب میں ابو بکر افضل ہیں. حضرت علی پہ بھی سورج طلوع ہوتا تھا. من طلعت علیہ الشمس، جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے پوری روح زمین پہ ابو بکر صدیق سارے صحابہ سے افضل ہیں. اس حدیث کی سند حسن ہے. اور دوسرے اور مقام پہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ ہر نبی کے کچھ وزراء ہوتے ہیں. وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. ٹائم کیا ہوا؟ اچھا، وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا. وزر سے ہے نا. فرمایا میرے بھی 2 وزیر ہیں زمین میں اور 2 وزیر آسمانوں میں. اللہ کا وزیر کوئی نہیں. لا وزیر لہ ولا مشیر لہ، کیونکہ اسے بوجھ اٹھوانے کی ضرورت، وہ مختار کل ہے، متصرف ما فوق الاسباب ہے. وزیر اس کے ہوتے ہیں جو متصرف ما فوق الاسباب نہ ہو. جو متصرف ما فوق الاسباب اور مختار کل ہو، جس کے کلمہ کن سے کائنات چلتی ہو، بنتی بھی ہو اور چلتی بھی ہو، جس کو اسباب کی ضرورت نہیں، وہ خود مسبب الاسباب ہے. تو اس لیے اللہ کا وزیر کوئی نہیں. مشرکین نے اللہ کے وزیر بنائے ہوئے. مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے نبی پاک اللہ کے وزیر اعظم ہے. دور بے ایمانہ. اللہ وہ ہے کہ لا وزیر لہ ولا مشیر لہ، اس لیے اس کا وزیر کوئی نہیں. لم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. وہ وزیروں سے بھی پاک ہے، مشیروں سے بھی پاک ہے، معینوں سے بھی پاک ہے. وہ لم یلد ولم یولد، پیغمبر کریم عبد ہے. تو جو عبد و محتاج ہے، جو محتاج ہو اسے ضرورت پڑتی ہے کہ ساتھ کوئی بوجھ اٹھانے والا بھی ہو، کوئی بوجھ اٹھانے والا معاون بھی ہو. حضرت موسیٰ نے بھی مانگا تھا وزیر. کون بلا؟ حضرت ہارون کو مانگا تھا، نام لیا تھا. کوئی مودودی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، نام لیا تھا، بھائی کا نام لیا تھا. مودودی کو ایک بیماری تھی، کیا کہتا تھا جی حضرت عثمان کنبہ پرور تھے. کنبہ پر دور بے ایمان، کنبہ پرور تھے. یہ ہوتے بالکل چبل اور نہ آگ نہ پچ. میں نے چیلنج کیا مودودیوں کو، آج تک بالکل بلوں میں داخل ہو گئے. میں نے کہا وہ کتنے گورنر تقابل کر لیتے ہیں. حضرت علی کے دور میں کتنے ان کے رشتہ دار وہ عہدے دار تھے، اور حضرت عثمان کے دور میں کتنے رشتہ دار تھے. اور ذرا تقابل کرو. پھر اگر کنبہ یا رشتہ دار اہل ہوں تو اس میں عیب کون سا ہے؟ عیب تو ہے اہل نہ ہوں. اگر اہل ہوں تو عیب نہیں. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا بھائی ہے. بنی اسرائیل میں اور کوئی آدمی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اشرکہ فی امری، اللہ میرے بھائی ہارون اخی، میرا بھائی ہارون اس کو نبوت عطا کر دے اور اس کو میرا صدیق بنا دے. جو صدق کو نہیں، اس کو میرا صدیق بنا دے. حضرت موسیٰ نے صدیق مانگا اور وہاں مقام ہے محمد مصطفیٰ کا، مانگا نہیں. اللہ نے محمد الرسول اللہ کو وہ صدیق دیا. صدیق دیا کہ صدیقوں میں جس صدیق کی مثال ہی کوئی نہیں. صدیقوں میں جس صدیق کی مثال ہی کوئی نہیں. ہاں نبیوں کا مقام بلند ہے، لیکن صدیقوں میں جس صدیق کی مثال ہی کوئی نہیں، وہ صدیق ہے. فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں، 2 وزیر آسمانوں میں. آسمانوں والے وزیر ایک جبریل ہے اور دوسرا میکائیل ہے. جبریل بھی سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا امام اور سردار ہے. ساتھ
میکائیل ہے، اور فرمایا 2 زمین ہے، 2 وزیر زمین سے ہیں، اور وہ کون ہے؟ ان میں ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ زمین والے وزیر ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بہرحال یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسی طریقہ سے کام بڑا لمبا ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے کئی فرمان ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص سے، یہ بخاری شریف ہے، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر کا امیر بنایا، اور اس لشکر میں 300 صحابہ تھے، جن میں ابو بکر عمر بھی تھے۔ امیر تھے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہم بڑی خاص تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے ذہن میں ایک بات ہے، اخلاص پر انہوں نے، ان کے ذہن میں بات یہ آئی کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی میرے ساتھ ہیں اور آپ نے امیر مجھے بنایا ہے، تو کیا شاید آپ کے دل میں میری قدر زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر تو مجھے بنایا اور ابو بکر عمر میرے ساتھ مامور ہیں۔ تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف ہے، کہ میں نے آپ سے سوال کیا فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، سبحان اللہ، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمام لوگوں میں سے زیادہ محبوب تجھے کون ہے؟ آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ، میں نے کہا جی مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فَقَالَ أَبُوهَا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب حضرت عائشہ کا ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور آخری بات سن لیں حضرت، یہ تو بہت لمبا کام ہے، اور یہاں صرف یہاں سن لیں کہ حضرت علی المرتضی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور آپ کی میت مبارک چارپائی پہ ہے، اور صحابہ کرام جمع ارمان افسوس کر رہے ہیں کہ امیر المومنین دنیا سے چلے گئے، اور کوئی حضرت امیر المومنین کے لیے دل میں دعائیں کر رہا ہے، کوئی وہاں افسردہ کھڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قد وضع مرفقہ علی منکبی، ایک آدمی آیا اور اس نے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، اور کہا جب ہاتھ رکھا میں تھوڑا ڈر بھی گیا، اور اس نے کہنا شروع کیا، بول رہا تھا میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا رحمتے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں ہوں، مجھے پکا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کرے گا۔ دونوں ساتھی کون؟ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یقین تھا کہ تیری قبر بھی ان کے ساتھ بنے گی، ذرا سننا ہے، تیری قبر بھی ان کے ساتھ بنے گی۔ لِأَنِّي، کیوں؟ حضرت فرماتی ہیں اس لیے کہ کثیرا ما کنت اسمع، اکثر میں نبی کریم علیہ السلام سے سنتا تھا، بہت دفعہ سنتا تھا۔ آپ فرماتے کوئی بات بھی ہوتی تو آپ کہتے کنت ابو بکر و عمر وفعلت ابو بکر و عمر وانطلقت ابو بکر و عمر۔ جب بھی آپ تذکرہ کرتے کسی کام کا بھی اپنا اور ابو بکر عمر دونوں کا ساتھ ذکر کرتے، تو جب آپ نے کبھی ذکر میں تمہیں جدا نہیں کیا، مجھے یقین تھا
کہ آپ کی قبر بھی پیارے پیغمبر کے ساتھ بنے گی، اللہ قبریں بھی تمہاری جدا نہیں کرے گا، یہ مجھے یقین تھا۔ فرماتی ہیں جب میں نے سنا فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ابن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ کون آدمی ہے جس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ حضرت علی کہہ رہے تھے مجھے یقین تھا کہ آپ کی قبر بھی یہاں بنے گی، پیغمبر کریم نے کبھی تذکرہ میں تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، تو اللہ تمہاری قبریں بھی جدا نہیں کرے گا۔ اور میں نے بتا دیا تھا یہ قبر کا اکٹھا ہونا، سنی شیعہ متفق ہیں کہ آدمی کی قبر وہاں بنتی ہے جہاں کی مٹی ہوتی ہے۔ تمہارا بھی عقیدہ ہے؟ جب نطفہ ٹھہرتا ہے نا تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جہاں بچہ پیدا کرنا ہے تو فرشتے کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کی تھوڑی سی خاک اٹھا اور اس نطفے کو آٹے کی طرح گوندھ دے۔ وہ وہاں ریت کے ذرے لیتا ہے اور وہ آٹے کے ساتھ آٹے کی طرح گوندا جاتا ہے اس نطفہ کو، تو یہ ہوتا ہے مادہ تخلیق اور خمیر۔ پھر آدمی اس کی جہاں سے مٹی لی جاتی ہے وہاں پر اس کی قبر بنتی ہے، وہاں وہ دفن ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر پڑھ رہے ہوتے ہیں مٹی ڈالو، اور مٹی ڈالتے ہوئے ساتھ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، یہ وہ یاد دہانی ہوتی ہے، پڑھنا مسنون ویسے نہیں ہے، چلو خیر، منہا خلقناکم تو مٹی ڈالنا مسنون ہے، اور اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی میں تجھے لوٹائیں گے۔ تو جہاں سوال ہے تو مٹی سے تو نہیں پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو منہا خلقناکم کا کیا معنی کہ تمہیں اسی مٹی سے بنایا۔ سوال سمجھ گئے کہ نہیں؟ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، بہت صوفی ہو اب ناراض ہونا شروع ہو جائیں، قابو ہو 2 منٹ۔ تو کیا کہا میں نے؟ منہا خلقناکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ آپ کو یہ کہے کہ زمین سے تھوڑی تم پیدا ہوئے، تم فصلے ہو کہ زمین سے پیدا کیا؟ زمین سے پیدا کرنے کا وہ مطلب ہے کہ وہاں سے مٹی لی گئی ہے اور وہاں پہنچا ہے۔ تو اس سے بڑی کیا شان ہوگی ابو بکر و عمر کی کہ پیغمبر کریم کا خمیر اور ابو بکر و عمر کا خمیر ایک مٹی سے اٹھایا گیا، تینوں کا خمیر ایک مٹی سے اٹھا، ایک مٹی سے۔ اور یہ چیز دلائل کی ضرورت ہی نہیں، جس کو شک ہو تو مدینے میں جا کے دیکھ لے۔ ابو بکر و عمر کی فضیلت کو اللہ نے دلیل کا محتاج رکھا ہی نہیں، اور کوئی آنکھوں والا ہے آج بھی جائے اور دیکھے یہ قبریں کہاں بنی ہے۔ یہی اشارہ حضرت علی کر رہے تھے کہ جب پیغمبر کے تذکروں میں تم کبھی جدا نہیں ہوئے، مجھے یقین تھا کہ اللہ تمہاری قبریں بھی جدا نہیں کرے گا، اور ایک ہی جگہ پہ تو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی جائے گا۔ پتہ چل گیا ابو بکر و عمر کی تینت اتنی پاک ہے، مٹی اتنی پاک ہے، خمیر اتنا پاک ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر تیار ہوا۔ اور ساتھ ذرا مسئلہ سننا، یہ مسئلہ اللہ کے فضل سے سب سے پہلے میں نے بیان کیا، آگے ذرا سمجھنا اب پھر سے کتنے لوگ ہیں۔ مسئلہ میں نے بیان کیا تو اب جو بریلوی طبقہ ہے وہ تو علمی یتیم ہے، ان کو پتہ نہیں، اور ماشاءاللہ سنتے سارے ہماری تقریریں ہیں۔ میں یہ تقریر صرف آپ کو سنانے کے لیے نہیں کرتا، کچھ اور بھی مقاصد ہے۔ اب بریلویوں نے میری اس تقریر کو لے لیا، بریلویوں کے 4-5 مولوی لگے ہوئے اسی سے، لیکن میں نے کہا کہ اب آج کی تقریر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم پھر سے کہاں ہو۔ وہ لگے ہوئے ہیں کہ میں ابو بکر عمر ایک تربت سے بنے، تو میں نے کہا نور والا عقیدہ کہاں گیا؟ آج سن لو اور آئندہ سوچ کے بیان کرنا۔ وہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ ابو بکر و عمر اور نبی کریم علیہ السلام ایک مٹی سے پیدا ہوئے۔
کس سے پیدا ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ آپ کا مادہ تخلیق نور ہے، اے نوری نوریو، اب تم اس کھائی میں گرے ہو، بیان تم کر چکے ہو۔ عوام بریلوی سے میری گزارش ہے کہ ان مولویوں سے پوچھو کہ آج تک تو تم ہمیں یہ مسئلہ بتاتے رہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت نوری ہے، مادہ تخلیق نور ہے، اور آج تم کس کھائی میں گرے ہو کہ وہ مماتی مولوی کو یہ بے ایمان کیا کہ مماتی، حالانکہ خود ہیں یہودی۔ خیر بہرحال تو اب آئے نا اس کھائی میں، تو بریلویوں کو سے گزارش ہے کہ نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہے۔ اس عقیدہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ابو بکر کی شان بلند ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر خالصتاً بشر ہیں، اور ان کا مادہ تخلیق ایک ہی مٹی اور ایک ہی تربت ہے۔ حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ کوفہ، کوفہ مشہور ویسے ہے، جی شیعوں نے تو اور لکھا ہے، اصول کافی شیعہ مذہب کی کتاب، انہوں نے تو اور لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی کا 3 آدمی تھے جنازہ پڑھنے والے، شیعوں کو بتایا ہی نہیں، اور پھر جنازے کے بعد دوسرے دن شیعوں کو پتہ چلا تو قبر غیب تھی، شیعوں کو اصل قبر نہیں ملی۔ اصول کافی میں یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے، شیعہ مذہب کی اصول کافی کے مطابق قبر کا نشان ہی کسی کو نہیں پتا۔ تو اب کربلا والی حج تو گئی، کربلا اور نجف اشرف والی حج کہاں جائے گی؟ پتہ ہی نہیں۔ خود اصول کافی میں درج ہے کہ حضرت علی کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، وفادار شیعہ، ہزاروں لاکھوں شیعہ، کسی ایک نے۔ اور یہ ایسے خبیث ہے کہ انہوں نے الٹا کے اعتراض کیا قائم کیا کہ صحابہ نبی کا جنازہ نہیں پڑھا۔ او بے ایمانو، وہاں تو اتنے شواہد موجود ہیں کہ لم یبقى من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، مہاجرین میں سے ایک بھی نہیں بچا، انصار میں سے ایک ہی نہیں بچا، سب نے پیغمبر کریم کا 3 دن جنازہ پڑھتے رہے، اور لشکر کے لشکر آتے رہے۔ انہوں نے صحابہ پہ، اور اپنا کرتوت، اصل بات کیا تھی؟ اصل چوری پکڑی گئی کہ شیعہ کہتے ہیں حضرت علی کا جنازہ شیعوں نے نہیں پڑھا، 3 آدمی لے گئے، اور آگے پھر قبر بھی گم ہو گئی، اس کے بعد قبر ملی کوئی نہیں۔ اے امامہ دا فرمان ہے تے اصول کافی وچ لکھے ہے۔ باخر دعوانا